بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، میری ماں ان کی ماں سب کی ماں میری ماں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، صدق الله العظيم۔ عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، علماء کرام کی موجودگی میں کچھ کہنا، سننا اور دین اسلام کے متعلق باتیں کرنا، یہ ہم جیسوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور ایسی مجلس ہم جیسوں کے لیے بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ مسجد ہے، اور سب سے بڑی جگہ وہ ہے جہاں پر گناہ اور جہاں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہوں، وہ بازار ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا اور حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ضلالت و جہالت کی گمراہی میں اور دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کی رہبری کرتا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک شخص کے لیے نہیں، کسی خاص خطے اور کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب ساری انسانیت کی ہدایت اور انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم جب اتنی پاکیزہ ہے اور اتنا مقدس کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بالکل برحق ہے اور بالکل سچ ہے، ہر چیز جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، زمین جو ہے ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر رد و بدل ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں،
کوئی ترمیم نہیں اور کوئی رد و بدل بھی نہیں۔ تو جب قرآن کریم اتنا پاکیزہ ہے اور اتنا مقدس ہے، جسے سینوں سے لگایا جائے، جسے پڑھا جائے، جس پر عمل کیا جائے، جس کے باتوں کو لوگوں کو پہنچایا جائے اور ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں اور اس ماحول میں اور اس معاشرے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس ماحول میں کچھ ایسے اشخاص بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن کریم کے اندر جو ہے تحریف نظر آتی ہے، جنہیں قرآن کریم کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے، جنہیں قرآن کریم کے اندر رد و بدل نظر آتی ہے۔ وہ ہے شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی، جنہوں نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو واجب الحذف قرار دیا اور مقدمہ دائر کی، کورٹ میں جو ہے عرضی داخل کی اور کہا کہ یہ 26 آیتیں جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہونا چاہیے، اس آیت کو بدل دینا چاہیے، اسے ریموو کر دینا چاہیے اور قرآن کریم سے اسے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ آیتیں انسان کو انسانیت کا سبق نہیں بلکہ ظلم و بربریت کا سبق دیتا ہے۔ یہ آیتیں جو ہے انسان کو جو ہے دوسروں کے اوپر حق تلفی کرنے کا سبق دیتا ہے، دوسروں کے حق چھیننے کا سبق دیتا ہے، اور اسی آیت کے سہارے آیت کا سہارا لے کر یہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور جو ہے بڑی پیمانے پر جو ہے لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ اور یہ عرضی داخل کر دی، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر ذرا سوچیں کہ تھوڑی بھی اس کے جو ہے ہمارے دل کے اندر اور ہمارے بدن کے اندر جو ہے تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی، اور جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمارے دل جو ہے کانپے یا نہیں، ہمارے بدن کے اندر جو ہے کبھی تاری ہوئی کہ نہیں، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو اس بات کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار کیے کہ نہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے صرف اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے کچھ دن قبل، کچھ دیر پہلے جو ہے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخیت، ان کے خلاف جو ہے ایک فلم بنانے کی پلاننگ کی، اور انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہمارے اسلامی مذہب اور اسلامی قوانین کے جو ہے خلاف عمل کیا۔ انہوں نے نکاح، طلاق اور حلالہ جیسی چیزوں کو جو ہے غیر شرعی طور پر غلط طریقے سے بیان کر کے اور غلط طریقے پر جو ہے ویڈیو بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اسلام اس طریقے کا سبق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا، اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ آیا ہم بھی قرآن کے ماننے والے ہیں، آیا ہم بھی اس بات کو جو ہے اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں، یا وسیم رضوی کا جو ہے اس کا اختلاف کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے ایک چیلنج کیا۔ وہ چیلنج دنیا کے آخری انسان تک کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے بھائیوں، آپ تو اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے گروہ انسانیت کو اور گروہ جنات کو دونوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر جو ہے فصاحت و بلاغت کی صلاحیت ہے، اور تمہارے اندر علمی استعداد موجود ہے، اور تم جو ہے اپنے اندر کچھ قابلیت رکھتے ہو اور اپنی سوچ کو وسیع رکھتے ہو، تو اس جیسی جو ہے بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن کریم پیش کر کے بتلا دو۔
اور اس کے لیے جہاں سے تم کو سہارا مل جائے، جہاں سے تمہارا کوئی مددگار مل جائے، جہاں سے کوئی مدد کرنے والا مل جائے، ان لوگوں کو بھی ساتھ کر لو اور قرآن جیسی مقدس کتاب پیش کر کے بتلا دو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جناتوں کو بھی اپنے ساتھ کر لو، گروہ انسانیت کو بھی اپنے ساتھ کر لو، ان اہل فن اور بڑے بڑے ماہرین کو بلا لو اور قرآن کریم جیسا کوئی کلام پیش کر کے دکھلا دو۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم پورا قرآن کریم نہیں پیش کر سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اور تم اس بات کو نہیں ماننے والے ہو اور تم اپنے کفر، عناد اور اپنی سرکشی پر آگے بڑھ گئے ہو، تو آؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کر بتلا دو۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ان کفار کو اور ان اہل عرب کو جو بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، ان سب کو چیلنج کیا کہ تم ان جیسی ایک صورت بنا کر بتلا دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور آگے اللہ پاک نے ان لوگوں کو چیلنج کیا اور چیلنج کیا کہ اگر تم ایک پورا قرآن نہیں بنا سکتے، ایک سورت نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم جو ہے تمہیں اور بھی مہلت دی جاتی ہے اور بھی تمہاری بات کو جو ہے اور زیادہ نیچے آ کر تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کم سے کم فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی آیت کو اور قرآن کریم کی اس مقدس آیت کے بدلے اور اس جیسی آیت کے بدلے جو ہے کم سے کم 10 آیتیں بنا کر دکھلا دو۔ اس وقت کے بڑے بڑے ماہرین، فصاحت و بلاغت کے ماہرین اور بڑے بڑے فصاحت علماء اس بات سے حیران اور ششدر رہ گئے اور انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا۔ اس جیسی آیت بنانے سے عاجز اور قاصر رہ گئے اور انہوں نے ایسی قرآن کی کوئی آیت نہیں بنائی۔ بعض لوگوں نے کوششیں بھی کی کہ کم سے کم جو ہے ایک سورت ہی بنا دیا جائے، کم سے کم ایک آیت ہی بنا دی جائے، لیکن جو ہے ان کے بڑے بڑے جو ہے گھر کاغذوں سے بھر گئے، پتوں سے، درخت کے پتوں سے بھر گئے، لیکن انہوں نے قرآن کریم جیسے آیت بھی جو ہے پیش کرنے سے عاجز ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اب آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے جو ہے 1442 سال پہلے قرآن کریم کے متعلق پیش کرنے کے متعلق جو اہل عرب کو چیلنج کیا، اس زمانے میں نہیں پیش گئے اور اتنے سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں پیش کر سکا۔ اور یہ وسیم رضوی کا کہنا ہے کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں خلفاء نے مل کر اس کے اندر جو ہے کمی زیادتی کی۔ انہوں نے اس قرآن کو بڑھا چڑھا کر لکھ دیا۔ بتاؤ، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس جیسی آیت نہیں بنا سکتے ہو، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سب سے پہلا لفظ وَإِن كُنتُمْ فرمایا ہے۔ ان جو ہے اہل عرب کے نزدیک جو ہے بات کو جو ہے شک کے دائرے میں ہو، اس کی جگہ پر اہل عرب جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اللہ بھی جانتا ہے اس کے متعلق جو ہے یہ شک میں پڑے ہیں، اپنی کفر اور عناد کی وجہ سے شک میں پڑے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اور آگے چلے آئیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، رَيْبٍ کی جو دو زیر کی تنوین ہے، یہ تحقیر کی تنوین ہے۔ یہ جو ہے ان لوگوں کی سرکشی، کفر اور عناد پر تحقیر کی گئی ہے، انہیں ذلیل کیا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سراسر یہ جو ہے آپ کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، اور اس کلام کو کلام ربانی ہونا قبول نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دل ضرور قبول کر رہا ہے، لیکن ان کی عقل جو ہے پردے پڑی ہوئی عقل کے اوپر جو ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ اس کو جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وسیم رضوی کا کہنا بتاؤ برحق ہے یا غلط ہے؟
غلط ہے. جب غلط ہے تو ان کی بات کا جو ہے رد کرنا چاہیے، ان کی بات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ایک بات اور یاد رکھ لے کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں اور ہمارے جو ہے قرآن کریم پر جو مضبوط ایمان ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر جو ہے کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم جان دے سکتے ہیں، اولاد قربان کر سکتے ہیں، مال و اولاد کو قربان کر سکتے ہیں اور جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں. قرآن کریم کے اوپر کوئی جو ہے تحریف کر جائے اور کوئی غلط بات کہہ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس ایمان کو ہم کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے، اور زیادہ اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اور جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے 9 طریقے سے حفاظت کی ذمہ داری دی. کتنی طریقے سے؟ 9 طریقے سے اللہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو پہلا طریقہ متن جو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وحی فرمائی، وہ اس آیت کو اور اس کا جو ہے لفظ بلفظ جس طریقے سے آسمان سے وہ کتاب نازل کیا گیا، وہ آیت نازل کی گئی، بالکل اسی طریقے سے بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو کاتب وحی تھے ان کو بلا کر اس آیت کو لکھوا دیا کرتے تھے. بالکل بعین ہی اسی طریقے سے اس آیت کو لکھوا دیا کرتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بھولنے کا کوئی خطرہ نہ ہو جائے، قرآن کریم کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے. اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا دیا کرتے تھے، خود بھی حفظ کر لیا کرتے، صحابہ کرام کو حفظ یاد کروا دیا کرتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی ہے بعین ہی اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کا نزول فرمایا. دوسرا طریقہ حفاظت کا یہ ہے کہ آیت کا جب تک مطلب نہ ہو سامنے میں، معنی اور مفہوم اگر محفوظ نہ ہو تو الفاظ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اس بات کو سمجھیں کہ تورات کی الفاظ بہت سارے غائب ہو چکے، تورات میں بہت سارے الفاظ نہیں ملتے، اس کے معنی اور مطالب ملتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. غیروں نے، یہودیوں نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی اور تحریف کر دی، جس کے نتیجے میں اس کے اندر تبدیلی آ گئی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو قرآن کریم کا نزول فرمایا تو اس کے معنی کو بھی محفوظ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب احادیث کی تفسیر جو کی اسے کتاب بالماثور کہا جاتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے مفسرین اعظام نے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں لکھی. تو اللہ نے جو ہے اس معنی کی بھی حفاظت کی، مفہوم کی بھی حفاظت کی. یہ حفاظت کا دوسرا طریقہ ہوا. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا اور جو ہے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اہل عرب سے 3 چیزوں کی وجہ سے محبت کرو. 3 چیزوں کی وجہ سے. پہلا یہ ہے کہ میں خود عربی ہوں، دوسرا یہ ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہے، تیسرا یہ ہے کہ قرآن
کریم کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے اہل عرب سے 3 چیزوں کی وجہ سے محبت کرو۔ اور اس زبان کی حفاظت کے لیے بہت سارے علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے جو ہے اس کی زبان کی حفاظت کے لیے دوسروں کو سمجھایا، سکھایا، اور جو ہے بہت ساری زبانوں کے اندر تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، رد و بدل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی غیر زبان دوسری زبان جو ہے زیادہ سے زیادہ 300-400 سال سے زیادہ نہیں رہی ہے، لیکن جب سے قرآن کریم کو نازل کیا اس وقت سے ابھی تک جو ہے اللہ پاک نے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تیسرا قرآن کریم کی حفاظت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ چوتھا طریقہ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عملی صورت کو بھی محفوظ فرمایا کہ جس صورت پر قرآن کریم کو اور جس حیت پر نازل ہوا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی اقیموا الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، اور نماز کا پورا طریقہ بالترتیب آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ کہیں پہ مل جائے گا رکوع کرو ورکعوا، کہیں پر مل جائے گا سجدہ کرو، لیکن بالترتیب قرآن کریم میں نماز کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی اس عمل کو کر کے بتلایا، نماز پڑھ کے بتلایا، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس طریقے کی اور عملی طریقے کو بھی اللہ پاک نے محفوظ فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا چوتھا طریقہ ہے۔ جی میرے بھائیوں، پانچواں طریقہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا یہ جو ہے ان کا طریقہ یہ بتایا کہ جس سیاق و سباق میں اور جس نہج پر، جس طریقے پر قرآن کریم کا نزول ہوا، یا جس طریقے پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان بتاتے ہوئے سنتے تھے، اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ فرماتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے اس طرح اشارہ کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گول دائرے کی چوکور شکل بنا کر یہ بتلایا۔ تو یہ سب طریقہ جو ہے صحابہ کرام کے زمانے سے ہم تک جو چلا آ رہا ہے، اس کا حفاظت کرنے والا محافظ اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہوا پانچواں طریقہ۔ چھٹا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں گویا کہ وہ قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہے، سیرت طیبہ ہے اور سیرت نبویہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ جو ہے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ہے چھٹا طریقہ ہوگا۔ ساتواں طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ذات کی بھی حفاظت فرمائی۔ وہ اس طریقے پر کہ بعض آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ اشکال کر سکتے تھے کہ ان کے جو ہے ساتھی کیسے تھے، ان کے جو ہے ساتھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی حفاظت فرمائی، اور ان کے طریقے کو بھی زندہ رکھا، ان کی سیرت کو بھی زندہ رکھا، ان کے نام کو بھی زندہ رکھا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ساتواں طریقہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے آٹھواں طریقہ جو ہے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جو ہے
بعد تابعین تبع تابعین کی اور جو ہے ائمہ کرام کی جو ہے پورے سلسلہ در سلسلہ حفاظت فرمائی. ان کی ذات کیا تھی, وہ کہاں سے تعلیم حاصل کیے, وہ ان کے عادت کیا تھے, کون سا خاندان تھا, اس طریقے پر پوری تفصیل کے ساتھ 9 نشانیاں ہو گئی قرآن کریم کی حفاظت کے. اگر ہماری سمجھ میں آ گئی ہے تو فبیہا, ہم سمجھ گئے ہیں اور کوئی باطل ہمارا مقابلہ اور ہمارے ٹکر میں نہیں آ سکتا ہے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, قرآن کریم میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. اب میرے بھائیوں, ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے, اپنے گھروں میں بسائے, اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تعلیم دے, بچوں کو اس کی تعلیم دے. اور ہمارے سامنے ایک بڑا مقدس اور عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے, وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجئے. اور اس کی تلاوت کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز میں آپ اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ جائے اور پاؤ پارے کی تلاوت کریں. پاؤ پارے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ایک دن میں ہمارا ایک پارہ ہو جائے گا, اس کے بعد دوسرے دن میں دوسرا پارہ, ایک مہینے میں کم سے کم ہمارا ایک قرآن ضرور مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ سارے حضرات کریں گے انشاءاللہ. دعا فرما اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہے ان سازشوں کو اور ان ظالموں کے ارادوں کو اللہ پاک ناکام فرمائے, اور ہم سب کو تا قیامت تا حیات زندگی تک جو ہے قرآن کریم کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما توفیقی